ڈاکٹر صاحب یہ ایک امپریشن یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ تو ہمیشہ خوش رہتے ہیں، بچے جو ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں، بچوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں اس سے پتہ لگا ہے کہ بچے بھی ذہنی امراض کا شکار ہیں، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، بچے بھی پینک ہو جاتے ہیں، بچے بھی ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آخر پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ جو ہے ذہنی مرض کا شکار ہے؟ کوئی علامات بتائیے ہمیں۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ بچے خوش رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، تو وہ تو بچوں کا ایک ایج فیکٹر ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ چڑچڑا ہے، ضرورت سے زیادہ ضد کر رہا ہے، روتا ہے، اور بعض اوقات ذہنی و نفسیاتی امراض میں بچے چیخیں مارتے ہیں، دوسرے بچوں کو اگر ہٹ کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل جل کے کھیل نہیں سکتا، ایک تو نارمل جھگڑے ہوتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اگر اس کے بعد اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پا رہا، آپ کا بچہ سیکھ نہیں پا رہا، جس عمر میں زبان سیکھ لینی چاہیے بچہ آپ کا زبان نہیں سیکھ پاتا، وہ اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے، وہ اسٹڈی میں اتنا اپنے آپ کو نہیں امپروو کر پا رہا، اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کی نیند ڈسٹرب ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ذہنی و نفسیاتی امراض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے۔ چلیں جی، یہ تو کچھ سمٹمز آپ نے بتا دی ہیں، بٹ بچہ جو ہے وہ اسکول بھی جاتا ہے، وہاں پر اسے ایکڈیمک پریشر بھی ہے، بچہ کھیلتا بھی ہے اور کئی دفعہ جیتتا ہے، کئی دفعہ ہارتا ہے، اس کا بھی اسے ٹینشن ہوتی ہے، اچھے مارکس لینے ہیں، بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، آپ نے جیت کے ہی آنا ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے فرسٹ آنا ہے۔ تو یہ جو پریشرز ہماری سوسائٹی نے بچے پر ڈال دیے ہوئے ہیں، اس کا بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، آج کل بچوں میں ذہنی و نفسیاتی امراض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تقریباً اگر ابھی جیسے آپ نے ریسرچ بتائی کہ 8 کروڑ لوگوں کو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ اب بچے کیوں ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی پریشرز ہیں، یہ جو ایکڈیمک پریشر ہے، اس کے علاوہ پھر جو ماں باپ کے آپسی جھگڑے ہیں، یہ جو آج کل جو فیملی سسٹم اتنا ڈسٹرب ہے، اگر بہو اور ساس کا جھگڑا ہے، گھر میں ہر وقت کھینچا تانی کا ماحول ہے، شوہر کی اور بیوی کے آپس میں عام طور پہ جھگڑے ہیں، اسکول میں اگر بچوں پہ پریشر ہے یا بچوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، یا پھر کچھ والدین کی فیورٹ ہابی ہوتی ہے اپنے بچوں کو کرٹیسائز کرنا۔ جب تک کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جب تک اپنے بچوں کو دن میں کوئی 4-5 دفعہ سنا نہ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ گالیاں نہ نکالیں، بالکل، میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا گالا نہ کر لیں۔ جی بالکل، تو بغیر وجہ کہ تم کیا ہو، تم تو ایسے ہو، تم گندے ہو، تم یہ ہو، فلاں کے بچے کو دیکھو اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اس میں آپ پھر موبائل فون کو بھی ایڈ کر لیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اور جو پریشرز آپ نے ڈسکس کیے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بچوں کو ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کل اگر موبائل فون کی بات کریں اور خاص طور پہ آٹزم وغیرہ کی بات کریں، تو دیکھیں کہ آٹزم ایسا ایک مرض ہے جو کہ پیدائشی طور پہ بچوں کو ہوتا ہے، اور وہ عام طور پہ ماؤں کے موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک پری نیٹل فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے کا جو اس کا اندر جو ماں کے پیٹ میں انوائرمنٹ ہے، وہ اب دیکھیں کہ مدرس کیا کر رہی ہیں، موبائل کے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، فادر بھی مدر بھی موبائل، سکرین ٹائم ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب پیدائش سے پہلے ہی بچہ جو ہے، اس کو آسان زبان میں بتا دوں کہ وہ آپ کے ماں کے پیٹ میں ہی ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا، یعنی کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ ذہنی امراض کا شکار ہو جی گیا، بالکل، اس پہ وہ اثر پڑ گیا اس پہ وہ اثر پڑ گیا، کیونکہ خاص طور پہ جو آٹزم کا مسئلہ ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سارے معاملات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، اس کے بعد پھر آج کل جیسے ایک پیرنٹنگ کے مسائل جیسے میں نے بتایا میں نے آپ کو، اس کے بعد پھر دوسرا آپس کے جھگڑے، پھر سٹریسز، اب یہ ساری چیزیں بچہ ایبزارب کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی بچہ جی دیکھنے میں صرف خوش ہے، وہ جی ہیلدی ہے، جولی ہے، دکھنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں، بھاگتا دوڑتا ہے، تو بچہ سوچتا نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں آبزرو کرتا ہے جو ہم ایز این اڈلٹ آبزرو نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دماغ میں 100 طرح کی سوچیں ہوتی ہے۔ بچہ وہ بھی چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز بچہ آبزرو کرتا ہے۔ اگر کچھ ماں باپ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے تعلقات اگر خراب ہے تو ہم ساتھ والے کمرے میں جا کے لڑ جھگڑ لیتے ہیں، بچے کو نہ پتہ چلے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ بچہ آپ کے ایکسپریشن سے وہ وائب لے رہا ہوتا ہے،
اس میں, اور اس کی وجہ سے اس کو ذہنی و نفسیاتی امراض ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, کوئی 2-3 مہینے کا بچہ ہے, ابھی وہ زبان نہیں بول سکتا, لیکن آپ اس کو ذرا غصے والا فیس بچے کو بنا کے دکھائیں, بچہ آپ کو رسپونڈ کرے گا, اپنے اس کا جو فیس ہے وہ بڑا وہ کر لے گا, دبا لے گا اپنا فیس. اب اسی بچے کو آپ اسمائل کر کے دیکھیں, یہ 2-3 مہینے کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آگے سے آپ کے ایکسپریشن کو نوٹ کر کے آپ کو ہیپی جو اسمائل دے گا یا وائب دے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے بچے آبزرو بھی کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بچے آبزرو نہیں کر رہے. اور اس کے بعد یہ تو 3-4 مہینے کے بچے کی بات ہے, بچے ماں کے پیٹ میں بھی چیزیں جو ہے وہ آپ جو بھی کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے ہیں, جو بھی آپ کے معاملات ہیں, اس کا امپیکٹ بچوں کے ماں کے پیٹ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ذہنی و نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کہ یہ تو ہم نے کر لیے آٹزم, ADHD کے مسئلے اس لیے ہوتے ہیں. اگر ہم خاص طور پہ ڈپریشن کی بات کریں تو دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خوفناک چیز ہے. اس چیز کو ہمیں ایک آئی اوپنر کے طور پہ لینا چاہیے کہ چھوٹے بچے کو ڈپریشن, میرے پاس اکثر ایسے کلینک پہ آتے ہیں 3 سال کے بچے کو ڈپریشن, 4 سال, جی 3 سال کے بچے کو, اور سیویئر ڈپریشن, یہ چھوٹا موٹا وقتی پریشانی نہیں, یعنی کہ ڈپریشن کی بیماری. اب 3 سال کے بچے کو, 4 سال کے بچے کو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں 3 سال کا اگر بچہ, اس پہ کوئی اکیڈیمک پریشر تو ہے نہیں, اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اور کوئی معاملات تو ہیں نہیں, کوئی فائنینشیل ایشوز جو وہ خود تو کام کرتا نہیں ہے, یہ ہو رہے ہیں گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے. جو آج کل ہمارا فیملی انوائرمنٹ ایک حد تک ٹاکسک ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے فیملیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن اس کی وجہ سے بچوں میں ڈپریشن ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو ڈپریشن ہے یہ عام طور پہ جو سیویئر ڈپریشن ہے, یہ میجر ڈپریشن ہے, یہ تقریباً لا علاج مرض ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بچے, چھوٹے بچوں کو اسکیزوفرینیا کے بھی مسئلے آ رہے ہیں. میں روٹین میں ایسے کیسز دیکھتا ہوں. آپ دیکھیں ایسے بچے میرے پاس آتے ہیں, وہ راتوں کو چیخیں مار مار کے اٹھتے ہیں, سو نہیں پاتے, تھوڑی دیر سوتے ہیں, چیخیں مار کے اٹھتے ہیں. ایک تو نارمل ہے نا, بچہ ڈر گیا, نہیں, وہ روٹین میں ڈیلی 2-3 دفعہ جاگتے ہیں اور چیخیں مار کے روتے ہیں, کنٹرول سے وہ بچے باہر ہوتے ہیں. اور پھر تو کچھ ایسے سیویئر کیسز بھی بچوں کے آئے ہیں جو کہ بچے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, کھڑے ہوتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر 10 منٹ بعد اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد عجیب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں, خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ عام طور پہ سیویئر ڈپریشن, اسکیزوفرینیا یا آٹزم میں بھی کچھ ایسی سمٹمز عام طور پہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آٹزم کی بات کریں آپ اس پرٹیکولرلی بچوں کے کانٹیکس میں, تو آپ دیکھیں کہ اگر تو آپ کا بچہ کھویا رہتا ہے, مطلب کہ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے, ویسے تو بچے تو اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, لیکن اگر ایک حد سے زیادہ وہ مگن رہتا ہے اپنی دنیا میں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ سوشلائز نہیں کر پا رہا, آپ کی بات نہیں مانتا, آپ اس کو بات کرتے ہیں وہ اس پہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتا, آپ اور آپ اس کا نام لیتے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کرتا. اس کے بعد اگر وہ اپنے مائل سٹونز اچیو نہیں کر پایا, یعنی کہ لینگویج میں اس کو مسئلے ہیں, تو یہ آٹزم کے مسئلے ہوتے ہیں. اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہے, اب ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہونا بچے کا یہ بھی ایک ذہنی و نفسیاتی مسائل ہے, یہ آٹزم کی بھی ایک ٹائپ میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیو, یہ ADHD کا مرض بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بچہ اگر لرننگ ڈس آرڈر, جی بالکل, دیکھیں لرننگ ڈس آرڈر وہ بھی ڈس آرڈر ہے. اس کی پرائمریلی 2-3 کیٹیگریز ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز پہ کو سیکھ نہیں پا رہا, وہ زبان ہے, بہت سارے پیرنٹس آج کل کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ جس عمر میں زبان بولنی چاہیے تھی بچے کو, اس عمر میں بچہ زبان نہیں سیکھ پایا, نہیں بول پایا, یہ ہے ہمارا لرننگ ڈس آرڈر. اسکول میں بچے آج کل پڑھائی میں بہت ویک رہ رہے ہیں. اکثر جو ہیں, میں بہت سارے اسکولس کی جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں ان کے میں پینل پہ ہوں, ہر دوسرا بچہ اسی کمپلین کی وجہ سے آ رہا ہے کہ بچوں کی اسٹڈی پہ فوکس نہیں رہ پا رہا, وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور جو ہے بچے کا قصور ہے, یا پھر وہ اسکول کا قصور ہے, یا پیرنٹس کا قصور ہے, یا معاشرے کا قصور ہے, کس کا قصور ہے؟ بچوں کے علاوہ یا میرا قصور ہے, آپ کا کس کا قصور ہے؟ بچوں کے علاوہ سب کا ہی قصور ہے. دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر ایک بچہ ہے اس کو آٹزم ہے یا ADHD ہے یا ڈپریشن ہے, یا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ اڈلٹس کی بات کر لیں اگر ان کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے, انہوں نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کیا. آپ دیکھیں یہ جو ذہنی و نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں یہ 1-2 دن میں نہیں ہوتے, یہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں یہ پنپتی رہتی ہیں, اور پھر ایک ٹائم پہ جا کے کوئی بھی بچہ ذہنی و نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اب یہ تو بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جی کسی نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا, اس کا پیٹ خراب ہو گیا, چلیں اس میں تو اس کا قصور ہے کہ اس نے کچھ ایسی چیز کھائی, اپنا خیال نہیں رکھا. لیکن آٹزم بچے نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کرایا, ADHD یا ڈپریشن ہے یہ بچے نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کرایا. اس میں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے جتنے بھی یہ جو معاملات ہیں, اس میں بچے کے علاوہ سارے قصوروار ہیں, پیرنٹس بھی قصوروار ہیں,
टीचर्स भी कसूरवार है और मैं समझता हूँ कि माशरा भी इसमें कसूरवार है. अच्छा, एक मैंने ये चीज़ बड़ी नोट की है کہ پیرنٹس جو ہے نا وہ بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل بچہ اچھے سکور نہیں کر کے آیا تو اسے کہا کہ تم ہو ہی نہیں کم ہے. ٹھیک ہے, بچہ کہیں لڑ کے آیا ہے, کسی نے اس کو مارا ہے, تو اس کی ماں کہے گی یا بچے یا اس کے والد کہے گا تو میں نے کہا تھا نا باہر نہ جاؤ, تمہیں منع کیا تھا نا, چوٹ لگوا کے آئے گا. تو تب بھی بچے کو ہی مورد الزام جو ہے ٹھہرایا جاتا ہے. یہ جو اتنا ججمنٹل ایٹیچیوڈ ہے ہمارے پیرنٹس کا, ٹھیک ہے, اس کا بچے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو بھی اس طرح کے پیرنٹس بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ مار دیا. وہ بچہ تو اب فیصلہ کرنے کی اس میں قوت نہیں ہے. وہ بچہ تو خود سے لڑ رہا ہے, وہ خود سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا بچہ بھی ہوں کہ نہیں. اور یہ آپ نے اکثر ایسے دیکھے ہوں گے بڑے اڈلٹ اور بزرگ بھی جن کو اپنی بڑی عمر میں جا کے بھی اپنے اوپر اعتماد نہیں رہتا. وہ بڑی عمر میں بھی اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچپن میں جو ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ تم گندے ہو. اکثر ماں باپ کہتے ہیں اس بچے کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, اور بالکل جو ہے جیسے کہ سکور نہیں کیا, تم نالائق ہو, باہر سے لڑکے آگے, تمہیں کس نے کہا تھا باہر جاؤ. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چیزیں ہیں اب یہ بڑے ہو کے بلکہ ساری عمر بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اور بچے پھر جو بچپن میں آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہوتا ہے, بچپن تو آپ نے ان کا چھین لیا, یہ بڑے ہو کے ساری عمر کے معاملات بن جاتے ہیں اور بچے ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پیرنٹس بچے کو کہتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا باہر جاؤ. اب وہ کیا کہتا ہے, بچہ انیشیٹ ہی نہیں کر پاتا. اب جو ایسا اڈلٹ جو بڑا ہوتا ہے اس کو جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, وہ سارا اپنے اوپر کرتا ہے ذمہ داری کہ میری غلطی ہے, میں ہی ایسا ہوں, مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دولے شاہ کے چوہے بنا دیا ذہنی طور پہ. اور یہ دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ یہ نا کچھ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بچوں سے بات نکل آئی, یہ نا تھوڑا سا ایک آئی اوپننگ چیزیں کرنی ہمیں چاہیے, لوگوں کو ایٹ لیسٹ بتانا چاہیے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پیرنٹس, ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا, ہمیں تو ایسا کیا گیا تھا, ہم تو یہ تھے, ہمارے دور میں چپڑے پڑتی تھی. بالکل بالکل, میں اکثر ایسے کہتا ہوتا ہوں. یہ بات تھوڑی سخت ہے لیکن معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں اکثر ایسے پیرنٹس سے کہتا ہوں تو پھر مجھے بتائیں آپ نے پھر کون سا تیر چلا لیا؟ دیکھیں نا, اگر آپ کے دور میں ہوتا تھا تو بچے بھی تو خراب ہی نکلے. بالکل بالکل, دیکھیں نا جی کہ آپ کا دور بڑا سنہری تھا, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, تو پھر مجھے بتائیں نا آپ نے کیا کیا